اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں نبوت زیر بحث ہے۔ نبی کی ضرورت کیوں ہے، نبی کو پہچاننے کے لیے کیا معیارات ہیں، ان پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ آپ بعض دوسرے پہلو زیر بحث ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز نبی کی بشریت ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے نبی انسان ہی ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس عظیم منصب کے لیے منتخب کرتا ہے وہ انسانوں سے الگ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتے۔ یہ چونکہ ایک غیر معمولی منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کسی فرد کا انتخاب کرتا ہے، اس کا سینہ محبت وحی بنتا ہے، اس کی طرف اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اس تک جبریل امین پیغام پہنچاتے ہیں، اس کو اللہ کے اذن سے سب انسانوں کے لیے مطاع قرار دیا جاتا ہے، یعنی اس کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ سب چیزیں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں، تو اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا پھر وہ ہماری طرح انسان ہی ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ ہاں، نبی انسان ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ بالکل اسی طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، شادی بیاہ کرتے، پیدا ہوتے اور موت کا مزہ چکھ کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ یعنی جو معاملات انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں بشری پہلو سے، ان میں ان کے لیے کوئی استثناء بھی نہیں ہوتا۔ یعنی وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے بھی انسان ہوتے ہیں اور ان عوارض کے لحاظ سے بھی انسانی ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی حیثیت سے اس کا محتاج ہے کہ وہ اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کھائے پیے، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، شادی بیاہ کرنا، پیدا ہونا، موت کا مزہ چکھنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ یعنی ان میں کوئی اختصاص نہیں ہے، ان میں مشرق مغرب میں کوئی استثناء بھی نہیں ہے۔ یہ استثناء پیغمبروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ نبی انسانی ہوتے ہیں، چنانچہ وہ بالکل اسی طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، شادی بیاہ کرتے، پیدا ہوتے اور موت کا مزہ چکھ کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جس طرح تمام انسان ہوتے ہیں۔ یعنی جہاں تک بشری تقاضوں کا تعلق ہے، یعنی بشریت کے جو لوازم ہیں وہ ان کو بھی اسی طرح لاحق ہوتے ہیں جس طرح سب انسانوں کو لاحق ہوتے ہیں۔ گویا دونوں پہلوؤں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے انسانوں سے الگ کوئی مخلوق نہیں ہوتے، بلکہ جب اس منصب کے لیے منتخب کر لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی ان بشری تقاضوں میں کوئی استثناء نہیں قائم ہو جاتا۔ یہ سب چیزیں ان کو بھی اسی طرح لاحق ہوتی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی خدا کا اوتار، دیوتا یا فرشتہ نہیں تھا۔ یعنی جتنے نبی بھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، بعض نبیوں کا ذکر تورات میں کیا ہے، بائبل میں کیا ہے۔ یہ جتنے پیغمبر بھی ہم کو تاریخ میں ملتے ہیں یا ان کے علاوہ بھی اگر کوئی ہیں، تو سب کے بارے میں یہ طے ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ خدا تھا نہ خدا کا اوتار تھا۔ خدا کا اوتار تھا یعنی یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کا انتخاب کیا کہ وہ اس کی شخصیت میں حلول کر جائے، اس کو اپنی شخصیت کا محبت بنا لے۔ ایک پہلو تو وہ ہے کہ جس میں مثلا مسیحیوں نے یہ خیال کیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ مسیح علیہ السلام ایک الگ شخصیت ہے جس میں ذات باری نے حلول کیا ہے، بلکہ وہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور سمجھتے ہیں، جس میں دو شخصیات نہیں ہیں، ایک ہی شخصیت ہے جو جس وقت ہمارے سامنے آئی
تو اس کی صورت وہ تھی جسے ہم مسیح کہتے ہیں۔ کوئی بھی خدا کا اوتار دیوتا یا فرشتہ نہیں تھا، یعنی یہی وہ غیر معمولی ہستیاں ہیں جن کو انسان کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے لیے مرجع بناتے رہے ہیں۔ کسی کو خدا قرار دیا، کسی کو خدا کا اوتار قرار دیا، کسی کو دیوتا قرار دیا۔ اسی طرح فرشتوں کے معاملے میں بھی لوگوں نے طرح طرح کے اعتقادات پیدا کیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں تھا۔ قرآن نے جگہ جگہ صراحت کی ہے کہ خلقت کے لحاظ سے، یعنی پیدائش کے لحاظ سے، خلقت کے لحاظ سے ان میں اور عام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یعنی جو ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو ہم فرشتہ کہتے ہیں، تو اس میں جبریل امین ہوں، میکائیل ہوں، عزرائیل ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ سب خلقت کے لحاظ سے ایک جنس ہے، یعنی فرشتے ہیں۔ اسی طریقے سے صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر ہوں، تو وہ اپنی خلقت کے لحاظ سے انسانی ہوتے ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ صراحت کی ہے کہ خلقت کے لحاظ سے ان میں اور عام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کا یہ مطالبہ قرآن میں نقل ہوا ہے، یعنی جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مخاطب کیا، ان تک اللہ کا براہ راست پیغام پہنچایا، ان کا یہ مطالبہ قرآن میں نقل ہوا ہے کہ تم خدا کے پیغمبر ہو تو ہمارے لیے سونے کے گھر بنا دو، نہریں اور چشمے جاری کر دو، ہمارے بیابانوں میں بہار کے قافلے اتار دو، انگوروں اور کھجوروں کے باغ اگا دو، ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، اللہ اور فرشتوں کو رو در رو دکھا دو، آسمان پر جاؤ اور وہاں سے کوئی نوشتہ لے کر ہمارے سامنے زمین پر اترو۔ یہ وہ مطالبات ہیں جو اللہ کے نبی سے کیے گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں سب سے پہلے قریش تھے، انہوں نے یہ مطالبات کیے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میری طرف خدا کے فرشتے آتے ہیں، مجھ پر خدا کی وحی آتی ہے، خدا نے میرا انتخاب کیا ہے، تو پھر یہ ہمارے بیابان کو بھی سرسبز و شاداب کر کے دکھاؤ ہمیں۔ تو اس طرح کے بعض مطالبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے اولین مخاطبین کی طرف سے رکھے گئے، یعنی قریش کی طرف سے رکھے گئے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی محال نہ تھی، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ناممکن ہو۔ اللہ چاہتا تو اپنے پیغمبر کے لیے سب کچھ کر کے دکھا دیتا، یعنی یہ خدا کے لیے، اللہ کے لیے، اس کائنات کے خالق کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں تھی، ناممکن نہیں تھی۔ لیکن آپ کو ہدایت کی گئی کہ انہیں صاف صاف بتا دیں کہ آپ انسانی ہیں، کوئی فوق بشر ہستی نہیں ہے کہ آپ سے اس طرح کے مطالبات کیے جائیں۔ یعنی اس کا جواب یہ نہیں دیا قرآن نے کہ چلیے ہم یہ سب کر کے دکھا دیتے ہیں، بلکہ اس کے جواب میں آپ سے یہ کہا گیا کہ انہیں بتاؤ کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں اپنے آپ کو خدا یا خدا کے اوتار کی حیثیت سے پیش نہیں کر رہا، میں کوئی اپنے اندر خدائی صفات کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں ایک انسان کی حیثیت سے تمہاری خیرخواہی اور تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں اس پیغام کی طرف بلا رہا ہوں جس کا محبت میرا سینہ بنا ہے، جس کو اللہ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا ہے۔ میں وہ کتاب تم تک پہنچا رہا ہوں جو اللہ کی ہدایت کا آخری مرکز ہے۔ تو یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو جواب میں کہہ دیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 93-95 آیات ہیں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ یہ جواب ہے جو قرآن مجید نے کہا کہ اے پیغمبر آپ دے دیں، ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی یہ جواب دلوایا گیا، کیا میں ایک انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ان لوگوں کے ایمان لانے میں یہی چیز رکاوٹ بن گئی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی یہ استجاب، یہ تعجب، یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے
یعنی ہمارے اندر کے ایک انسان کو، ہماری طرح کے انسان کو، ہماری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، سب معاملات کرتا ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو رسالت کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید نے ان کا یہ تعجب نقل کیا ہے، اور پھر جواب میں کہا ہے کہ ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتار دیتے۔ تو اس طرح گویا یہ قاعدہ بھی بیان کر دیا کہ جب کسی مخلوق کی طرف اللہ کا پیغام آئے گا تو وہ اسی مخلوق میں سے کسی کا انتخاب کر کے اس کے ذریعے سے پہنچایا جائے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی بشریت ہے جس کو قرآن مجید نے اس وضاحت کے ساتھ واضح کیا، یعنی بتایا ہے کہ اللہ کے رسول انسانوں کے اندر ہی سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ وہ ہر لحاظ سے انسانی ہوتے ہیں، ان کی خلقت میں اور عام انسانوں کی خلقت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جن کو آپ بشریت کے عوارض یا لوازم کہتے ہیں وہ سب ان کو لاحق ہوتے ہیں، اور جب لوگوں نے مطالبہ کیا تو صاف صاف بتا دیا گیا کہ نبی بشری ہے، انسانی ہے، انسان کے سوا کوئی اور مخلوق نہیں ہے کہ تم اس سے اس طرح کے مطالبے کرو۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے علم و عمل، دل و دماغ اور اخلاق و روحانیت کے لحاظ سے بھی وہ عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ خلقت ایک بالکل اور چیز ہے، پیدائش ایک بالکل اور چیز ہے، نوع یا جنس ایک بالکل اور چیز ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے علم و عمل، یعنی جیسی کچھ بصیرت اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں، جیسا پاکیزہ عمل ان سے سرزد ہوتا ہے، دل و دماغ، ظاہر ہے کہ ہماری پوری شخصیت کا ظہور ہمارے دل و دماغ سے ہوتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے انسانیت کے لیے۔ تو اس لحاظ سے بھی اور اخلاق اور روحانیت کے لحاظ سے بھی، روحانیت کا لفظ یہاں اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوا جس میں روحانیات استعمال ہوتا ہے، بلکہ انسان کے اندر جو ایک پاکیزہ نفس موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ودیت کیا گیا ہے، اس کی پاکیزگی کے لحاظ سے بھی وہ عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی ہوتے ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خلقت میں عام انسانوں سے مختلف نہیں ہوتے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو تمام بشری لوازم لاحق ہوتے ہیں، تو اس کے یہ معنی نہیں لینے چاہیے کہ علم اور عمل میں، دل و دماغ کی صلاحیتوں میں، اخلاق اور روحانیت میں بھی وہ عام انسانوں کی طرح ہیں۔ یہ مطلب نہیں لینا چاہیے، ہرگز نہیں۔ ان کے حالات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان اوصاف و خصائص میں، یعنی کون سے اوصاف و خصائص؟ خلقت بشری ہے لیکن علم بہت برتر ہے، عمل بہت پاکیزہ ہے، دل و دماغ میں غیر معمولی قوت ہے ان چیزوں کو اخذ کرنے کے لیے جو اللہ کی طرف سے انہیں دی جاتی ہیں، اور اخلاق اور روحانیت میں تو انک علی خلق عظیم، وہ بہترین نمونہ ہوتے ہیں انسانیت کا۔ ان کے حالات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان اوصاف و خصائص میں وہ نوع انسانی کے گلے سرسبد، یعنی جس طرح کے ایک پھولوں کی ٹوکری کے اندر آپ سب سے بڑا، سب سے نمایاں، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ خوشبو دینے والا پھول اوپر رکھ دیتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، گلے سرسبد۔ نخل فطرت کے بہترین ثمر، یعنی انسانی فطرت نے اگر اس کو ایک درخت سے تشبیہ دی جائے، جو جتنے پھل پیدا کیے ہوتے ہیں وہ سبھی انسان ہیں، یعنی ان میں عالم ہیں، فاضل ہیں، عارف ہیں، عامی ہیں، ہر طرح کے انسان ہیں، تو اس میں بھی وہ نخل فطرت کا بہترین ثمر ہوتے ہیں۔ یعنی جو پھل لگا ہے، لگا تو اسی درخت کو ہے، انسانیت ہی ایک درخت کو لگا ہے، لیکن ایک بہترین پھل ہے، اور کمال انسانیت کے مظہر اتم ہوتے ہیں۔ کمال انسانیت یعنی انسانیت کسی ایک ہی سطح کی شخصیت کا نام نہیں ہے، انسانیت خلقت کے لحاظ سے تو بالکل مساوات پر مبنی ہے۔ سب کے سب آدم کے بیٹے ہیں، سب کے سب اسی مٹی سے بنے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح وہ نور یزدانی دیا ہے جس سے ان کی شخصیت وجود پذیر ہوتی ہے، لیکن انسانیت جن اوصاف و خصائص کو ظاہر کرتی ہے، جن سے انسانیت کا حسن نمایاں ہوتا ہے، اس میں انسانیت ہی کا مظہر اتم ہوتے ہیں۔ مظہر اتم یعنی آخری درجے کا مظہر، انسانوں سے جن کمالات کا صدور ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے
کہ ہم جن لوگوں سے واقف ہوتے ہیں، جن سے دن رات ملتے ہیں، تاریخ میں جن کا ذکر پڑھتے ہیں، وہ سب خلقت کے لحاظ سے انسان ہیں، لیکن کیا آئنسٹائن اور ایک عام سائنسدان یا ایک عام طالب علم یا ہم آپ، کیا حافظ اور سعدی اور رومی یہ اپنی انسانیت کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی برابر ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت اپنی حقیقت اور خلقت کے لحاظ سے ایک ہونے کے باوجود اپنے اوصاف اور خصائص میں بہت کچھ تفاوت رکھتی ہے، بہت کچھ فرق رکھتی ہے۔ تو اس میں بھی درجات ہوں گے، یعنی آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ ہر انسان کے ہاں آپ کو مل جاتی ہیں، اور یہاں پھر انسانیت کے کمالات، صلاحیتوں کے لحاظ سے، چیزوں کو اخذ کرنے کی قوت کے لحاظ سے، دل و دماغ کے کرشموں کے لحاظ سے، علم و عمل کی وسعتوں کے لحاظ سے پھر ہمیں انسانوں کے اندر بڑے کمالات نظر آتے ہیں۔ تو ان تمام کمالات کا جو آخری اظہار ہو سکتا ہے انسانی لحاظ سے، وہ پیغمبروں کی ذات میں ہوتا ہے، یعنی اور کمال انسانیت کے مظہر اتم ہوتے ہیں۔ انسان کو جو اعلیٰ اوصاف و خصائص دیے گئے ہیں، ان اعلیٰ اوصاف و خصائص میں ان سے اوپر کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن نے بتایا ہے کہ ان کا پروردگار اگر چاہتا ہے تو اس کے لیے انہیں خاص اپنے علم و حکم سے بھی نوازتا ہے، یعنی پھر اللہ کی طرف سے جس وقت انتخاب کر لیا جاتا ہے تو کچھ اور توفیق بھی ازانی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے علم کے اندر سے، اپنے حکم یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اس سے بھی ان کو نوازتا ہے۔ تو قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کو بیان کیا ہے۔ سیدنا یحییٰ کے لیے ارشاد ہوا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتینہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکوٰۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ یہ سورہ مریم ہے اور 12-14 آیات ہیں۔ فرمایا، اے یحییٰ ہماری کتاب کو مضبوط تھام لو، ہم نے اس کو بچپن ہی میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر لینے کی صلاحیت سے نوازا، یعنی یہ اصل میں وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اندر سائنس کو سمجھنے کی صلاحیت ہو یا شاعری کرنے کی صلاحیت ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان کی حیثیت سے انسانیت کے جو اوصاف و خصائص ہیں وہ اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، وہ کمال پر ہوتے ہیں، ان کا وہ مظہر اتم بن جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہ فیصلہ کر لینے کی صلاحیت سے نوازا، اس لیے کہ ان کو قوموں کی رہنمائی کرنا ہوتی ہے۔ تو یہ وہ صفت ہے جو ان کی پیغمبری کے لوازم میں سے ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے پر ان کو عطا فرمائی۔ یہ سیدنا یحییٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اور خاص اپنی طرف سے سوز و گداز اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی، یعنی ظاہر ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وہ دعوت لے کے آتے ہیں، جو ان کے پیغام کا حاصل ہے، جو ہدف بنا کر وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت میں پیدا کریں، تو یہ اپنی اصل میں ان کے ہاں آخری درجے میں ہوتی ہیں۔ اور خاص اپنی طرف سے سوز و گداز اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی، یعنی طبیعت میں گداز ہے، طبیعت میں نرمی ہے، طبیعت میں حلاوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر اللہ کی یاد سے دل کو تر و تازہ کرتے ہیں تو ایک خاص طرح کا سوز ان کی طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے، اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ نہایت پرہیزگار اور اپنے والدین کا فرما بردار بھی تھا، سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ یہ ان کی بچپن کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ یعنی سیدنا یحییٰ کو، جنہیں بعد میں اللہ کا پیغمبر بننا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے متعارف کرایا تو یہ بتایا کہ ہم نے یحییٰ کو جب اپنی کتاب کا حامل بنایا، جب اسے اس منصب پر فائز کرنے کا فیصلہ کیا، تو یہ دیکھو کہ ہم نے اس کو کیا کیا چیزیں دی۔ حکم دیا، فیصلہ کر لینے کی صلاحیت دی، اپنی طرف سے خاص سوز و گداز سے نوازا، ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی، اور کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ نہایت پرہیزگار بھی تھا، اپنے والدین کا فرما بردار بھی تھا۔ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ میتاف ستارہ بلندی، یعنی بچپن ہی سے یہ خصائص تھے۔ اور یہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ سب خصائص اصل میں انسانیت کی خوبیوں کے خصائص ہیں۔ یعنی جب آپ لفظ انسانیت بولتے ہیں تو اس کا مطلب مصوری، شاعری، ادب کی صلاحیتیں نہیں ہوتی، بلکہ انسانی کمالات ہوتے ہیں۔ انسانی کمالات کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی کے لیے، انسان کے اعلیٰ اخلاقی اوصاف کے لیے ان کے اندر کتنی غیر معمولی قوت ہوتی ہے، تو اس کا ظہور ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے،
ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ یہ سورہ قصص کی 14 آیت ہے۔ فرعون کے زیر سایہ پرورش پا کر یہی موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچا اور ہر لحاظ سے پختہ ہو گیا تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا۔ اچھے لوگوں کو ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ ایک تو خود ان کے جو اوصاف تھے، لیکن جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے بھی اپنی علم و حکمت کی بہت سی چیزیں تھیں وہ عطا فرمائیں۔ تو یہ پیغمبروں کا تعارف کرایا ہے قرآن مجید نے، تاکہ ایک بالکل متوازن جگہ پر انسان آ جائے کہ وہ اگرچہ بشر ہوتے ہیں، اگرچہ انسان ہوتے ہیں، اور خلقت کے لحاظ سے ان میں اور عام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن اوصاف و خصائص کے لحاظ سے وہ بہت غیر معمولی شخصیات ہوتی ہیں۔ پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو روشنی اور بصیرت انسان کی فطرت میں ودیت کی ہے، یعنی ہمیں قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا اور اس کو ایک شخصیت عطا فرمائی جو روحانی شخصیت ہے، آسمان سے آتی ہے۔ یعنی جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا یہ جسم یہیں مٹی سے تشکیل پاتا ہے، اس میں حیات بھی یہیں سے پیدا ہو جاتی ہے، لیکن شخصیت یہاں سے وجود پذیر نہیں ہوتی، بلکہ قرآن مجید نے اس کی پوری تفصیل کر دی ہے کہ جس وقت یہ نقص سے درست ہو جاتا ہے اور ہر لحاظ سے پورا ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے تسویہ کے لفظ سے ادا کیا ہے، یعنی ہر لحاظ سے ہموار، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ شخصیت پھونک دیتے ہیں، گویا وہ آسمان سے آتی ہے۔ وہ جو شخصیت ہے اس کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ وہ روشنی بھی دیتے ہیں، وہ بصیرت بھی دیتے ہیں جس سے وہ خدا کو پہچانتا ہے، جس سے وہ حق و باطل میں امتیاز کرتا ہے۔ پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو روشنی اور بصیرت انسان کی فطرت میں ودیت کی ہے وہ بھی انہیں بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس کے بھی درجات ہیں، ایک تو اس کا عام درجہ ہے، لیکن وہ بھی بڑی بھڑکتی ہوئی روشنی ہوتی ہے، اس کی لو بھی بڑی تیز ہوتی ہے۔ پھر یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو روشنی اور بصیرت انسان کی فطرت میں ودیت کی ہے وہ بھی انہیں بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس کی لو تیز رکھتے اور نفس انسانی میں اٹھنے والے ہر طوفان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی یہ دوسرا پہلو بھی ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ روشنی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، بصیرت اس کی دی ہوئی ہے، لیکن یہی روشنی اور یہی بصیرت ہے کہ جس کو ہم بجھا دیتے ہیں، مدھم ہو جاتی ہے، یہ گم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم انسانوں ہی میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی فطرت تک مسخ کر بیٹھتے ہیں، لیکن پیغمبروں کی شخصیت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی لو کو تیز رکھتے ہیں۔ یعنی جو روشنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ڈھانپ دیں یا اس کو بجھا دیں یا اس کی لو کم کر دیں یا اسے مدھم کر دیں، وہ اس کو اور تیز کرتے ہیں۔ اور نفس انسانی میں ظاہر ہے کہ نفس انسانی، بحیثیت نفس، تو اپنے اندر وہ سارے خصائص رکھتا ہے جو انسانوں میں ہیں، خواہشات بھی ہوتی ہیں، رغبات بھی ہوتی ہیں، جذبات بھی ہوتے ہیں، اس میں طوفان بھی اٹھتے ہیں، خواہشوں کا طوفان، جذبات کا طوفان، تو وہ حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے آپ ایک گھر بنا لیتے ہیں یا ایک دیا جلا لیتے ہیں یا آپ ایک خوبصورت چیز جو ہے اس کو وجود پذیر کر لیتے ہیں، وہ آپ کے فن کا کوئی شاہپارہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو ہر طوفان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے نفس انسانی کے اندر جو بصیرت اور روشنی دی گئی ہے وہ اس کی ہر طوفان سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ طوفان کون سے ہیں؟ یہ خواہشوں اور رغبتوں اور جذبات کے طوفان۔ چنانچہ وحی کی نعمت سے بیرہ یاب ہونے سے پہلے ہی ان کا دل و دماغ انتہائی پاکیزہ اور حق ان کے لیے بڑی حد تک مبرہن ہوتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کریں کہ اب ان کو آسمان کی ہدایت ملے گی، اللہ تعالیٰ کا الہام ہوگا، اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے مخاطب ہوں گے، گویا مخاطبہ الہی کا شرف حاصل ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے دل و دماغ کو انتہائی پاکیزہ بنا لیتے ہیں، اور بڑی حد تک، اجمال کی حد تک حق ان کے لیے واضح ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ شرک میں لتھڑے ہوئے ہوں، یا پہلے آوارہ گردی میں ہوں، یا پہلے ان کے ہاں بہت سے ایسے اعمال کا صدور ہو کہ جو کسی لحاظ سے بھی انسانیت کے لیے باعث شرف نہیں ہے۔ پہلے بھی وہ فطرت کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں، نقل فطرت کا بہترین ثمر ہوتے ہیں، اور انسانیت کے تمام کمالات ان میں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ خاص چیز، یعنی دل و دماغ کی پاکیزگی،
جو فطرت کے اندر روشنی اور بصیرت ہے، اس کو سامنے رکھ کر بھی وہ اس کی لو چونکہ تیز کرتے رہتے ہیں، تو وہ انتہائی پاکیزہ شخصیت بن چکے ہوتے ہیں، اور حق ان کے لیے بڑی حد تک مبرہن ہوتا ہے، یعنی واضح ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے بالکل ہی ایک اجنبی چیز ہوتی ہے، وہ اس سے واقف نہیں ہوتے، اجمال میں، بنیادوں میں، اصول میں وہ حق کے قریب آ چکے ہوتے ہیں۔ قرآن میں اسے بینہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ بات خود قرآن نے واضح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک بینہ دیتے ہیں۔ یہ بینہ ہر انسان لے کے آتا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اندر سے گواہی دیتی ہے، یہ خدا کے وجود کی بھی گواہی دیتی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی انسان کو یہ لفظ بتایا جاتا ہے یا اسے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، تو وہ ظرف جو وجود میں آتا ہے، جو فوراً لپک کے اس کو قبول کرتا ہے، وہ اسی بینہ کی وجہ سے آتا ہے۔ انسان کو ایک روشنی محسوس ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اسی کے لیے وہ تمثیل اختیار کی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ گویا زمین و آسمان کی روشنی ہے، تو انسان اس روشنی کو پاتا ہے اور اس سے اپنے دل و دماغ کو منور کرتا ہے۔ اس کو بینہ، واضح کر دینے والی چیز، قرآن میں اسے بینہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی الہی کو وہ اپنے باطن کی اس روشنی اور بصیرت کے لیے گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یعنی جگہ جگہ انبیاء علیہم السلام کی یہ بات قرآن میں نقل ہوئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پہلے ہی سے یہ چیز موجود تھی، اس کے بعد اب اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے اس کی تصویب ہو گئی ہے، جو ہم اجمال میں سمجھ رہے تھے اسی کی تفصیل نازل ہونی شروع ہو گئی ہے، یہ وہ خود کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ فعمیت علیکم ونلزمکموہا وانتم لہا کارہون۔ یہ سورہ ہود ہے، 28ویں آیت میں۔ نوح نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے مجھے خاص اپنی جناب سے رحمت بھی عطا فرمائی، یعنی پہلے ہی سے ایک روشن دلیل، ایک بینہ میرے پاس تھی، میں پہلے بھی واضح تھا، مجھے معلوم تھا کہ اس کائنات کا خالق ہے، اور میں اس خالق سے پہلے بھی ایک غیر معمولی تعلق محسوس کرتا تھا، لیکن پھر مجھ پر ایک خاص رحمت ہوئی ہے، اپنی جناب سے رحمت ہوئی ہے، اور وہ تمہیں نظر نہیں آئی، تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں جب کہ تم اس سے بیزار ہو؟ یعنی انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نہ تو وہ بینہ تمہارے اندر زبردستی منتقل کر سکتا ہوں، اور نہ تمہیں اس رحمت میں سے حصہ دے سکتا ہوں، تمہیں ہی اس کو بیدار کرنا ہے، تمہیں ہی اس کا استحقاق پیدا کرنا ہے، میں زبردستی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو میرے پاس تو بہرحال وہ بینہ بھی تھی، اور مجھے پروردگار نے اس کے بعد خاص اپنی رحمت سے بھی نوازا ہے۔ تو یہ گویا ان کی طرف سے بھی بیان تھا۔ سیدنا صالح کے متعلق فرمایا ہے، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمہ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت۔ یہ سورہ ہود ہے یہ بھی، اور 63 آیت ہے۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے خاص اپنی رحمت سے بھی نواز دیا ہے، تو مجھے خدا کی پکڑ سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ یعنی وہ دونوں باتیں پیش کرتے ہیں، یہ کہ میرے پاس وہ بینہ بھی تھی، اور یہ کہ مجھے خدا کی اس رحمت سے اب حصہ مل گیا ہے جو وہ اپنے پیغمبروں پر کرتا رہا ہے۔ دونوں چیزوں کو میں جب اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، میرا وہ باطن اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور یہ جو کچھ آیا ہے یہ ٹھیک میرے اس باطن کی تصویب کر رہا ہے، تو اب مجھے بتاؤ کہ میں اگر اب بھی نافرمانی کروں تو پھر مجھے کون بچانے والا ہوگا؟ تو دونوں چیزوں کو وہ تصدیق کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس طرح گویا قرآن مجید نے اس مقدمے کو متعین کیا ہے جس کی تفصیل میں نے اوپر کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ وہ اگرچہ خلقت کے لحاظ سے بشری ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ان کو نوازتا ہے۔ فطرت کی روشنی کو انہوں نے تیز رکھا ہوتا ہے، وہ کبھی اسے بجھنے نہیں دیتے، مدھم بھی نہیں ہونے دیتے، اور جب وہ پاکیزہ روشنی ان کے پاس ہوتی ہے، ایک نور ان کے پاس ہوتا ہے، تو یہ جو کچھ ان کو ملتا ہے یہ نور علی نور ہو جاتا ہے، اس روشنی پر روشنی۔ شعیب علیہ السلام کے ذکر میں ہے، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ۔
اس نے کہا میری قوم کے لوگوں ذرا غور تو کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے وحی کی صورت میں مجھے ایک رزق حسن بھی اپنی طرف سے عطا فرما دیا۔ وحی کو بھی قرآن مجید میں رزق سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی عنایت، اللہ کا کرم۔ اسی کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے بھی جیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ پھر اس نے وحی کی صورت میں مجھے ایک رزق حسن بھی اپنی طرف سے عطا فرما دیا، تو اس کے سوا کس چیز کی دعوت دوں؟ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے وہی کام خود کروں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ تو وہ جب اپنی قوموں کو مخاطب کرتے ہیں یا ان تک دعوت پہنچاتے ہیں تو خاص طور پر اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ان کو ان کی فطرت میں عطا فرمائی تھی یہ اسی پر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس پر رک کر اب اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ جو ہم فطرت سے متعلق کہتے ہیں، اگرچہ اس کا یہ محل نہیں ہے لیکن چونکہ یہ زیر بحث آ گئی ہے تو اس وجہ سے اس کی بھی کچھ تذکیر اور یاد دہانی ہو جانی چاہیے۔ یعنی وہ کیا بات ہے؟ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جب آنکھ کھولتا ہے تو یہ تو صحیح ہے کہ وہ ایک باشعور مخلوق ہے، لیکن مذہب کے مقدمات، خیر و شر کا شعور یہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اس کو دیتے ہیں، اور اسی سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جس طرح کے حیوانات ہیں ویسے ہی پیدا کرتے ہیں، اور پھر یہ حیوان چونکہ اپنے اندر کچھ خاص صلاحیتیں رکھتا ہے تو وقت کے ساتھ یہ بہت سے تصورات اور بہت سے فلسفے خود پیدا کر لیتا ہے، اور یہ ایک ارتقائی عمل ہے، جاری ہے، ہو رہا ہے، جس طریقے سے عام طور پر دور حاضر میں اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کا نقطہ نظر تیسرا نقطہ نظر ہے، اور وہ نقطہ نظر ہے جس کو یہاں قرآن مجید نے انبیاء کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت ایک صالح فطرت ہے، وہ پاکیزگی کا احساس لے کے آیا ہے، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید نے 3 چیزوں کو بالکل متعین کر کے بیان کر دیا ہے۔ ایک اس بات کو کہ جس وقت ہم نے نفس انسانی کا تسویہ کیا، یعنی انسان کو بنایا، سنوارا، نقش سے درست کیا، تو اس کے ساتھ جیسے اسے شعور دیا، بہت سی صلاحیتیں دیں، اسی طرح فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ چیزوں کے بارے میں اچھی اور بری ہونے کی بنیاد پر حکم لگائے۔ یعنی یہ گویا فطری صلاحیت ہے جو انسان کو دی گئی ہے۔ چنانچہ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ یہ بالکل ایک تجرباتی چیز ہے۔ انسان کا بچہ ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے، اگر آپ اس کے سیکھنے کا قریبی مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بنیادی انسانی خصائص، یعنی انسان کی حصہ جمالیات، انسان کا حادثہ اخلاقی، یہ جیسے ہی بیدار ہوتا ہے، 4-5 سال کا بچہ بھی آپ سے 2 لفظ سیکھ کر ان کا اطلاق کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ در حقیقت اسی چیز کا ظہور ہے جو اس کے اندر ودیت کی گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میں نے اپنا اقرار لیا تھا، یعنی گویا مجھے پہچاننا، میری معرفت، یہ تمہارے لیے کوئی یہاں کے کسی ارتقائی عمل کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ میں نے اقرار لیا تھا، اس کی یاد محو کر دی۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ اس دنیا میں بارہا آپ کو تجربہ پیش آتا ہے کہ آپ کسی شخص سے ملے ہوتے ہیں، کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا ہے، لیکن وہ ذہن سے بالکل محو ہو جاتا ہے۔ یعنی برسوں کے بعد کہیں کوئی آدمی ملتا ہے یا یاد دلاتا ہے تو پھر اس کے بعد لگتا ہے کہ روشنی سی پیدا ہوئی ہے اور وہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہاں یاد آیا، ایسا ہی ہوا تھا، ملے تھے، بات ہوئی تھی، یہ واقعہ پیش آیا تھا، درحال ہے کہ اس سے پہلے اس کے کوئی آثار ہمارے یہاں موجود نہیں ہوتے، یعنی وہ بالکل محو ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایسا ہی واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا تھا، اور صرف یہی نہیں کہ میری ربوبیت کے اقرار کا یہ واقعہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ وہ ارادہ و اختیار جو تمہیں دیا گیا ہے، کیا تم وہ لینا چاہتے ہو، یہ بھی میں نے تم سے پوچھا تھا، اور اس کے بعد تمہیں اس دنیا میں بھیجا تھا۔ یہ ساری چیزیں جس وقت تم قیامت میں اٹھو گے تو جس طرح اس دنیا کے اندر محو ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، سب یاد آ جائیں گی، اور یہی وہ حجت ہے جو تم پر قائم ہوگی۔ تو اس طرح گویا قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ہر انسان کو ایک بینہ اس کی فطرت میں دی گئی ہے۔ یہ بینہ ہے جو پیغمبروں کے ہاں بہت واضح ہو جاتی ہے، بہت نمایاں ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی لو کو ہمیشہ تیز کرتے رہتے ہیں، یعنی پاکیزگی فطرت کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔
لیکن ہر انسان کے ہاں یہ فطری ہدایت موجود ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے ہاں بھی اگرچہ ان کو پہلا پیغمبر بنایا گیا ایسے ہی موجود تھی۔ اسی کا ظہور ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک باغ میں رکھا تو وہاں پر خود بخود اس کا ظہور ہوا۔ چنانچہ اس کی بہت ہی غیر معمولی مثال ہے جو قرآن مجید نے دی ہے کہ جب وہ ایک ایسا معاملہ کر بیٹھے جس کے لازمی نتیجے کے طور پر شرم و حیا کا ظہور ہونا چاہیے تھا تو وہ ہوا، اور طفقہ یکسفان علیہم من برق الجنہ، وہ اس باغ کے پتے اپنے اوپر گانٹنے لگ گئے۔ تو اس سے قرآن مجید نے یہ خبر دی کہ یہ تمام چیزیں جو بعد میں ظہور پذیر ہوتی ہیں یہ اپنی بنیادی حیثیت میں تمہارے اندر ودیت کر دی گئی ہیں، موجود ہیں اندر۔ اب پیغمبر کیا کرتے ہیں، وحی کیا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ اصل میں اس کی پہلے تو تذکیر کرتی ہے۔ پیغمبروں کے ہاں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ جب کسی کو پیغمبر بنایا جاتا ہے تو اس کی قبولیت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اس کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی قرآن نے بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں بھی سورہ نجم میں بیان کیا ہے کہ کوئی تردد نہیں ہوتا، کوئی تذبذب نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرتے، بلکہ جس وقت وہ حقیقت سامنے آتی ہے تو گویا فطرت اس کو آگے بڑھ کے قبول کر لیتی ہے۔ انسانوں کا، عام انسانوں کا، ہمہ شمہ کا، میرا آپ کا معاملہ اس سے ذرا مختلف ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم بعض اوقات اپنی اس پاکیزگی کی اس طرح حفاظت نہیں کر پاتے۔ اس کے اوپر جو جذبات اور خواہشات کے طوفان امڈ آتے ہیں بعض اوقات ان میں بہہ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ایک چیز پر گرد پڑتی رہتی ہے، تو یہ صورت ہوتی ہے۔ تو پیغمبر پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی تذکیر کرتے ہیں، یاد دہانی کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو اجمالی ہدایت ہے، یعنی جو اصول میں ایک ہدایت دی گئی ہے، اس ہدایت کو وہ اٹھاتے ہیں اور زندگی کے گوناہ گوناہ احوال کے ساتھ متعلق کر کے اس کو ایک متعین اور واضح صورت دے دیتے ہیں۔ تو یہ تعلق ہے اصل میں پیغمبروں کی ہدایت کا ہماری فطرت کے ساتھ۔ وہ دونوں باتیں جو پہلے میں نے عرض کی وہ اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ یعنی نہ تو انسان ایک لوح سادہ ہے، یہیں سے نقوش پڑھتے ہیں جو بھی پڑھنے ہوتے ہیں، نہیں وہ علم کی ساری بنیادیں اپنے اندر لے کے آیا ہے۔ اس کو بھی میں نے اپنی کتاب مقامات میں امام فرائی کے حوالے سے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ ہمارا جو باقی علم ہے اس کا معاملہ بھی یہی ہے۔ یہ تو مذہب زیر بحث ہے، مذہب کے بنیادی تصورات زیر بحث ہیں، پیغمبروں کی ہدایت زیر بحث ہے، تو اس لیے اس کا حوالہ دیا۔ وہاں یہ بحث کر کے بتایا گیا ہے کہ باقی علوم کا ظہور بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ انسان ہر چیز کو یہاں آ کے پہلے سیکھتا ہے، اس کے اندر حکم لگانے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ اس کے اندر علم جس امتیاز کا تقاضا کرتا ہے وہ امتیاز ودیت کیا گیا ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے، اس کے بعد علم کی بنا پڑنا شروع ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں تو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو پیغمبروں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ہدایت لے کر آتے ہیں وہ بھی اسی انسانی فطرت کے اندر جو علم دیا گیا ہے، جو شعور دیا گیا ہے، جو احساس ودیت کیا گیا ہے، اسی کی تذکیر کر کے انہی بنیادوں پر اپنا سارا کسر تعمیر کرتی ہے۔ گویا بیج آپ کے اندر موجود ہے، اس سے ایک تناور درخت بنتا ہے، اس کی نشو و نما کیسے ہونی چاہیے، اس پر کیا برگ و بار آنا چاہیے، اس کے لیے وہی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیے یا بائبل کا مطالعہ کیجئے تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں نے آگے اخلاقیات میں زیر بحث آئے گا وہ روایت بھی نقل کر دی ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی عمدہ مثال دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت اور قرآن کا باہمی تعلق کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے، تو قرآن مجید نے انہی مقدمات کو اٹھایا ہے اور ان کی تنقیح کی ہے، انہیں صاف کر کے پیش کر دیا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ فلسفے کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالیں تو یہ سارے سوالات زیر بحث ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ کہاں سے ظہور پذیر ہوئے ہیں، وہ انسان کی اسی فطری ہدایت کا ظہور ہے، لیکن جب وہ ان کو متعلق کرنے بیٹھے ہیں تو پھر اس میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، جزم کا فقدان ہوتا ہے، وہ اذعان پیدا نہیں ہوتا کہ جہاں آپ حتمی طور پر کہہ سکیں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول رہنمائی کر کے چیزوں کو ٹھیک جگہ بٹھا دیتے ہیں۔ یعنی یہ بتا دیتے ہیں کہ کیا یہاں ہے، مادے سے کیا چیز ظہور پذیر ہوتی ہے، حیات کیسے آتی ہے، شعور کہاں سے ہے، تمہاری شخصیت کا منبع کیا ہے، کیا لے کے آئے ہو، کیا ہم دینے کے لیے آئے ہیں، تو یہ ساری تفصیل وہ کر دیتے ہیں۔ نبی کی بشریت کس نوعیت کی ہوتی ہے، خلقت کے لحاظ سے اس کی کیا نوعیت ہے،
اور اوصاف و خصائص کے لحاظ سے وہ کیسے ممتاز ہے، اس کا مطالعہ ہم نے کیا۔ اب اگلا عنوان ہے نبی کی فطرت۔ ایک اگر سوال اس پچھلے موضوع پہ یاد دیں آپ تو، نبی کی فطرت سے، یہ جو محض 2 صفحے کے اندر آپ نے بیان کیا نبی کی بشریت کو، آپ کے علم میں ہے کہ ہماری امت میں ایک بہت بڑا مسئلہ بڑے لمبے عرصے سے نور و بشر کا جاری ہے، اور اس پہ مکاتب ہے فکر تشکیل پا چکے ہیں۔ تو میں جو چیز جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ 2 نقطہ نظر بنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بشری تھی یا کہ نور تھے، وہ پرابلم کہاں سے واضح ہوئی؟ یعنی کیا وہ جو رسول کی منصبی حیثیت میں کچھ غیر معمولی چیزوں کا صدور ہوا جو انسان سے نہیں ہوتا، اس سے مسئلہ پیدا ہوا؟ وہاں غلطی کیسے لگی اور جس کو آپ نے یہاں پر قرآن مجید سے 2 صفحوں میں جو ہے وہ حل کر کے بیان کیا؟ جی ہاں، میں نے تو جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ہر جگہ یہی کیا ہے کہ اللہ کی کتاب میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حقائق کو واضح کر دیا ہے بس ان کو اسی وضوح کے ساتھ پیش کر دیا جائے۔ لوگوں کو غلطی کس وجہ سے لگی اس کتاب کا موضوع نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی سوال ہوگا تو اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ انسان اس چیز کو آسانی کے ساتھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یعنی جس طرح سے قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ جو مخاطبین ہیں وہ انکار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی تقاضا یہ کرتے ہیں کہ تمہیں ہمارے جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے پھر۔ آپ قرآن مجید میں قریش کے اعتراضات دیکھیے، آپ اہل کتاب کی گفتگویں دیکھیے، تو سارا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مان لیا کہ تمہارا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تمہارے ذریعے سے کوئی پیغام پہنچانا مقصود ہے، تو پھر کیا تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ اس میں دیکھیے نوبت یہاں تک پہنچ گئی، وہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، اس کی اپنی لیڈرشپ ہے، تو یہاں تک انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں، انسان ہی ہونا تھا اور ہمارے ہی جیسے انسانوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا تھا، تو پھر لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، پھر ہماری لیڈرشپ کیا ایسی گئی گزری تھی، ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے پیش نظر ہے وہ اصل میں وہ اوصاف و خصائص نہیں ہے جو لوگوں کو دولت کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے یا اور بعض چیزوں کی وجہ سے ممتاز کرتے ہیں، بلکہ یہ انسانیت کے خصائص ہیں، اور انسانیت کے خصائص کا بہترین نمونہ ہے جو پیغمبر کی ذات میں موجود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ اس کو منکرین بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب لوگ ایمان لے آتے ہیں تو ان کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی محض انسان جو ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، یعنی کیا انسان ہی تھے؟ تو پھر وہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت کا کوئی خاص پہلو ہونا چاہیے، اور وہ پہلو جو ہے وہ بشری نہیں ہو سکتا، کیونکہ بشری پہلو میں جب وہ اپنا مشاہدہ کرتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو بڑی جلدی شیطان کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے اندر تو یہ کمزوری موجود ہے کہ جو طوفان اٹھتے ہیں خواہشات اور رغبات کے، ہم تو ان سے بالکل متاثر ہو کے رہ جاتے ہیں، یعنی ہمارے قصر کی چھتیں اڑ جاتی ہیں، ہمارے در و دیوار منہدم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ ہماری طرح ایک انسان ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسانیت کا مظہر عتم بنا دیا، ایسا غیر معمولی اخلاقی نمونہ بنا دیا، اور پھر اپنے انتخاب میں اس کو وہ منصب دیا کہ جس کے نتیجے میں اب اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے کلام کرتا ہے یا اس کے فرشتے کلام کرتے ہیں، اس کا سینہ اس کی کتاب کا محبت بنتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کے حوالے سے نہیں مانی جا سکتی۔ تو دونوں جانب اگر آپ دیکھیں تو انسان کی وہی کمزوری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر میرے ہی جیسا ایک انسان پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ سر یہ کیا نبی جو ہے یہ پری ڈیسٹنڈ ہوتا ہے وقت پیدائش سے نبی بننے کے لیے، یا اس کا بعد؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو معاملات بچپن سے پیش آئے اس سے لوگوں کو یہ، اور آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ جیسے اچانک انتخاب ہو جاتا ہے اس کا، تو کیا یہ پری ڈیسٹنڈ ہوتا ہے وقت پیدائش سے کہ اس نے نبی بننا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو کہ مجھے کیا منصب دینا ہے، چنانچہ پیغمبروں کی پیشین گوئیاں چل رہی ہوتی ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بھی طے ہے کہ ان کا نام کیا ہوگا، پیغمبر پیشین گوئی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ خود پیغمبر کو اس کا علم نہیں ہوتا، یعنی وہ تو ایک عام انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس کے ہاں کوئی ایسا ارتقائی عمل نہیں ہوتا، یک بیک اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہ بات جب کہی جاتی ہے تو خود پیغمبر کے حوالے سے کہی جاتی ہے، خدا کے حوالے سے نہیں کہی جاتی۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ نقل فطرت کے بہترین ثمر ہیں یا مظہر انسانیت کے وہ عتم ہیں، مظہر عتم ہے کمال انسانیت کے، تو
اس میں ان کا ارادہ یا اختیار ہوتا ہے اس سے پہلے، یا اللہ میاں بھی کہیں انٹروین کر رہے ہوتے ہیں؟ مثلا بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس طرح کی کسی مجلس میں جانے سے، آپ پہ کوئی مثلا نیند طاری ہو گئی، تو گویا داخل سے بھی ہو رہا ہوتا ہے اور خارج سے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد دونوں چیزیں ہوتی ہیں. یعنی جو فطرت میں نور دیا گیا ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، خود بھی اپنی پاکیزگی کو قائم رکھنے کی جدوجہد کرتے ہیں، اور اگر پھر کسی موقع کے اوپر ایسا ہوتا ہے تو اللہ بھی رہنمائی کرتا ہے. اور یہ سب انسانوں کے ساتھ ایک درجے میں ہوتا ہے، ان کے ساتھ بہت کمال پر ہوتا ہے. یعنی ہم بھی جب اپنی فطرت کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑتا ہے، پھر کہیں پھسلنے کا موقع آتا ہے تو خدا کی برہان نمودار ہوتی ہے. سیدنا یوسف کے واقعے میں بھی یہی ہے. یعنی وہاں بھی بتایا گیا ہے کہ عام انسانی احساسات کے لحاظ سے وہ ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ جس میں بہت مشکل تھا بچنا، تو پھر لولا را برہان رب، اس وقت پھر خدا کی وہ برہان نمودار ہوئی. یعنی وہی فطرت کا نور جو ہے وہ یک بیک ایک لو کی طرح سامنے آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. جیسا کہ مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ پیغمبروں کی پہلے سے بشارت دی جاتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں تو ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے قرآن بتاتا ہے کہ وہ ہر طرح کے امتحان میں کامیاب ہوئے تب ان کو یہ منصب عطا کیا گیا. نبوت کا منصب نظر بحث نہیں ہے، وہ ایک دوسرا منصب ہے. یعنی وہ نبی بنائے گئے، وہ اپنی قوم کی طرف آئے، انہوں نے اس پر حجت تمام کی، ان کی قوم پر عذاب آ گیا، وہ وہاں سے نکلے. اب انہیں ایک اور ذمہ داری کی گئی، وہ قوموں کی امامت اور پیشوائی کی ذمہ داری ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں بعض مراحل سے گزارا. یعنی ان کی بعثت ایک لحاظ سے دو پہلوؤں سے ہوئی، اپنی قوم کی طرف اور پھر پوری انسانیت کی طرف، جس کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دو توحید کے مراکز بنائے، اپنی اولاد کے ایک حصے کو وہاں آباد کیا. یہ سب اصل میں ان کے اپنی قوم سے نکلنے کے بعد ہوا ہے. وہ اپنا مشن پورا کر کے آ گئے ہیں، اب ایک دوسری ذمہ داری ان کو دی گئی. نبی کی فطرت، نبی کی فطرت ایک انسان کامل کی فطرت ہوتی ہے. یعنی انسان کی فطرت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس کا ظہور ہوگا اس کی شخصیت میں. تو یہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ نبی کی فطرت کسی انسان سے مختلف مخلوق کی فطرت ہوتی ہے. یعنی وہ خلقت کے لحاظ سے تو انسان ہوتا ہے لیکن فطرت کے لحاظ سے انسان نہیں ہوتا. نہیں، فطرت کے لحاظ سے بھی وہ انسان کامل ہوتا ہے لیکن ہوتا انسانی. نبی کی فطرت ایک انسان کامل کی فطرت ہوتی ہے. الہامی صحائف میں انبیاء علیہم السلام کی سیرت و سوانح سے متعلق اشارات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان میں رحمت بھی ہوتی ہے اور غضب بھی. یہ فطرت کا ظہور ہے. یعنی انسان اپنی شخصیت کے لحاظ سے کیا کیا چیزیں ہیں جس کا ظہور کرتا ہے. نبی کی فطرت ایک انسان کامل کی فطرت ہوتی ہے. الہامی صحائف میں انبیاء علیہم السلام کی سیرت و سوانح سے متعلق اشارات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان میں رحمت بھی ہوتی ہے اور غضب بھی. وہ رنج و الم اور قلق و اضطراب بھی محسوس کرتے ہیں اور حسرت و افسوس بھی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسانی لحاظ سے وہ کوئی روبوٹ ہوتے ہیں. جیسے انسان ہوتے ہیں تو انسان کیا ہے، یعنی اس کے اندر بعض اوقات رحمت، شفقت، محبت کے جذبات امٹ پڑیں گے، بعض اوقات غصہ بھی آئے گا، غضب بھی ہوگا، رنج بھی ہوگا، الم بھی ہوگا، تکلیف اور دکھ کو بھی محسوس کیا جائے گا. بعض اوقات کسی خاص صورتحال میں قلق، اضطراب، بے چینی، پریشانی یہ بھی لاحق ہوگی، اور حسرت و افسوس بھی. یعنی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. صاف واضح ہوتا ہے کہ ان میں رحمت بھی ہوتی ہے اور غضب بھی. وہ رنج و الم اور قلق و اضطراب بھی محسوس کرتے ہیں اور حسرت و افسوس بھی. وہ دل گرفتہ بھی ہوتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ انسان کو کسی سے کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی چیز خلاف توقع سامنے آتی ہے تو انسان دل گرفتہ ہو جاتا ہے. تو پیغمبر بھی اس سے بالاتر نہیں ہوتے، دل گرفتہ بھی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر انہیں ندامت بھی محسوس ہوتی ہے جیسے انسانوں کو ہوتی ہے. یہ انسانی فطرت کے ظہور کے مختلف پہلو ہیں جن کو میں نے سمیٹا ہے چند جملوں میں. خدا کے عاجز بندوں کی طرح وہ اس کے حضور میں توبہ و استغفار بھی کرتے ہیں اور مجادلہ و اصرار کا طریقہ بھی اختیار کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. سیدنا ابراہیم کے تو بہت ہی بعض دل نواز واقعات ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے، اور بڑی ہی
یوں سمجھیے کہ تحسین کے اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ دیکھو ابراہیم ہم سے بحث کرنے لگ گیا، اور وہ بحث بھی ایسی غیر معمولی بحث ہے کہ بس اس کی داد دی جا سکتی ہے۔ وہ اس کے حضور میں توبہ استغفار بھی کرتے ہیں اور مجادلہ و اصرار کا طریقہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، یعنی ان کی فطرت کو جیسے کہ انسانی فطرت ہے کیوں ویسا ہی رہنے دیا جاتا ہے۔ ایک پیغمبر کی حیثیت سے ان کی خلقت بشری تھی، اس بشری خلقت کے ساتھ اعلیٰ اوصاف و خصائص تھے، لیکن انسانی فطرت کے یہ پہلو، یعنی اس میں شفقت بھی ہو، شفقت کے موقع پر، اس میں غصے کا بھی اظہار ہو جائے، غصے کے موقع پر، رنج بھی ہو، الم بھی ہو، قلق بھی ہو، اضطراب بھی ہو، پریشانی بھی ہو، حسرت بھی ہو، افسوس بھی ہو، ظاہر ہے یہ ساری جو کیفیات ہے یہ انسانی فطرت کا ظہور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی کیوں رہنے دی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں بھی یہ کیوں ہوتا ہے کہ ندامت بھی ہو گئی، توبہ استغفار بھی ہو گیا، غلطی ہو گئی تو رجوع بھی ہوا، اور کبھی کبھی مجادلہ و اصرار بھی۔ اب اس میں آپ دیکھیے نا کہ حضرت ابراہیم انسانی فطرت کے لحاظ سے معاملے کو کیسے دیکھنا چاہیے اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ اچھا آپ اس بستی کو تباہ کر دیں گے، اس میں اگر 30 استغفار کرنے والے ہوئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم 30 بھی نہیں، اگر 20 ہوئے، یعنی وہ آخر تک چلے گئے ہیں جہاں تک ان کے بس میں تھا، اور اس کے بعد بھی گویا اگر آپ ساری صورتحال کو پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈھہ کے بیٹھ گئے کہ اچھا پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو انسانی فطرت کا وہ ایک خوبصورت اظہار ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ایک مقرب بندے کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی ایسے ہی کیوں رہنے دیا جاتا ہے انہیں؟ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو انسانی فطرت جیسی ہے پیغمبروں کے ہاں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، ویسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے اور ان کے مخاطبین کے درمیان جن پر اتمام حجت کے لیے وہ مبعوث ہوئے ہیں موافقت ہو اور وہ ان سے اثر قبول کریں۔ یعنی جس وقت آپ دعوت دے رہے ہیں، انذار کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، آپ بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ لعلہ کا باخع نفسک، آپ تو اپنی جان گلا دیں گے، تو اس میں انسانیت نے ظہور پذیر ہونا ہے، انسان کے جذبات سامنے آنے ہیں۔ اگر کچھ لوگ ایمان لائے ہیں تو ایک ہستی کی طرف سے محبت کا ظہور بھی ہونا ہے، رحمت کا ظہور بھی ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت تک مؤثر ہوتی ہیں جب کہ وہ فی الواقع انسانی فطرت کے ساتھ موافقت پیدا کرے، اور جب موافقت ان کے اندر موجود نہ رہے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو کسی اور ہی مخلوق کے ساتھ واسطہ پڑ گیا ہے، یعنی یہ انسان نہیں ہے، تو آپ وہ تاثیر اور تاثر کا تعلق نہیں پیدا کر سکتے جو کہ اس طرح کی شخصیات سے ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے اور ان مخاطبین کے درمیان جن پر اتمام حجت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، یعنی انسان ہے نا، ان کے سامنے مخاطبین ہیں ان پر انہوں نے حجت تمام کرنی ہے، تو ان کی طرف سے پیغام بہت پاکیزہ ہوتا ہے، خدا کی خصوصی رہنمائی میں ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی انسانی جذبات کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ جو بات پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ ہر لحاظ سے حق ہوتی ہے، لیکن بات پہنچانے والا انسان اپنے وجود کا اظہار انسانی سطح پر کرتا ہے، تو وہ محبت، شفقت، غضب، یہ ساری چیزیں، رنج، قلق، اضطراب، یہ سب ایک خاص تعلق پیدا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جن بڑی شخصیات سے کبھی آپ کو ملنے کا موقع ملا ہو یا ان کے پاس وقت گزارنے کا موقع ملا ہو، تو اگر آپ کو ہر لمحے یہ احساس ہو کہ یہ انسان سے ماورا کوئی مخلوق ہے، تو آپ تاثیر اور تاثر کے تعلق میں ہو ہی نہیں سکتے۔ یعنی خود آپ کے اندر بھی وہ جذبات پیدا نہیں ہوں گے کہ کوئی ان کی خدمت کرنی ہے یا کچھ ان سے محبت کرنی ہے یا ان کے سامنے کوئی چیز آنی ہے اور اس پر ہمیں محبت ملنی ہے۔ تو اگر انسانی فطرت بالکل ہی مختلف ہو جائے یا بنیادی طور پر مختلف، یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ بڑے آدمی ہیں، یعنی ان کے ہاں چیزیں اس طرح نہیں ہوتی، یہ اس طرح طوفانوں کی نظر نہیں ہوتے، ان کا قدم اس طرح نہیں پھسلتا، ان کے ہاں ایک دوام اور استمرار پایا جاتا ہے، یہ حقائق کو ایسے دیکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن یوں نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک غیر انسانی وجود سے سابقہ پیش آ جائے، یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو چنانچہ انسان اگرچہ غیر معمولی شخصیات کے غیر معمولی پن کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میری ہی طرح ہے، یعنی ان کے ساتھ بھی وہی معاملات ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے اور ان کے مخاطبین کے درمیان جن پر اتمام حجت کے لیے وہ مبعوث ہوئے ہیں موافقت ہو اور وہ ان سے اثر قبول کریں، ورنہ وہ دعوت وہ ایک عقلی نوعیت کی چیز بن کے رہ جائے گی، وہ ایک فلسفہ اور ایک مقدمہ بن کے رہ جائے گا، لیکن تاثیر اور تاثر کا تعلق پیدا نہیں ہوگا۔
اگر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو صحابہ جیسے دیکھتے ہیں، یعنی اپنا غم بھی بیان کر رہے ہیں، اپنا دکھ بھی بیان کر رہے ہیں، اپنے اعتراضات بھی پیش کر رہے ہیں، اگر کوئی کلک ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے، وہ آپ کو گھر میں بھی دیکھتے ہیں، باہر بھی دیکھتے ہیں، ان کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ آج کچھ غضب کی کیفیت ہے، آج کچھ غصے میں ہے، آج بات کرنے میں کچھ مشکل پیش آئے گی، یہ ساری صورتیں گزر رہی ہیں۔ تو اس سے ایک اعلیٰ درجے کے انسان کی حیثیت ہی سے انسان تاثیر اور تاثر کا تعلق پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے پیغمبر کی جو فطرت ہے وہ انسانی فطرت سے ماورا کوئی چیز نہیں ہوتی، اسی کا ایک کمال ہوتا ہے جو سامنے آ جاتا ہے۔ فرشتوں کی طرح وہ اگر اس طرح کے جذبات سے خالی ہوتے تو ان کی بات کسی پر اثر انداز نہ ہوتی۔ یعنی بات میں ایک ہوتا ہے بات کا استدلال اور ایک ہے بات کی تاثیر، یعنی وہ آپ کے دل میں جا کے اپنی جگہ بنا لے، وہ آپ کو اپنی جگہ سے ہلا دے، وہ آپ کے اندر ایک اضطراب پیدا کر دے، وہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ اگر نہ کبھی غصہ آئے، نہ کبھی رنج ہو، نہ کبھی حسرت ہو، نہ کبھی افسوس ہو، تو یہی معلوم ہوگا نا کہ یہ تو اصل میں کوئی مشین ہے جس سے سابقہ پڑ گیا ہے۔ تو وہ زندہ انسانی کی طرح ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہم بہت کمال دیکھتے ہیں انسانیت کا جب سیرت کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک انسان کامل سامنے آتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض موقعوں پر آپ نے سخت بات کہہ دی ہے، بعض موقعوں پر آپ کو دیکھ کر صحابہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج تو بات کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ یاد ہوگا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سہو ہوا ہے تو صحابہ کرام میں بڑے بڑے لوگ بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ ذرا بات کرنا مشکل ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے بہت جرأت کر کے جا کے بات کی اور غصے میں تھے آپ، اور اس کے بعد بھی یہ معلوم ہے، یعنی کسی چیز پر غصہ ہوگا، اس کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ غصے ہی میں اٹھ کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد سجدہ سہو کیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں گھر میں، باہر، بیویوں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، ایک پوری کی پوری زندہ زندگی ہے جس کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ ہے بہت اعلیٰ معیار کی، لیکن غیر انسانی نہیں ہے کسی درجے میں بھی۔ قریش نے یا کافروں نے یہ اصرار کیوں کیا کہ ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں بھیجے گئے؟ کہ آپ کی بتانے سے یہ ثابت ہوا کہ ایک نبی کا تعلق اپنے جو مخاطبین ہیں وہ اسی قوم سے ہوگا، انسان سے ہی ہوگا، اور ان کے جذبات ہوں گے۔ تو ان کا اس میں کوئی بیک گراؤنڈ ہے کہ ان سے فرشتوں کا کیوں اصرار کیا انہوں نے؟ یا یہ میں ابھی سوال انہوں نے کیا تھا، اس کا جواب دے چکا ہوں میں اس سے پہلے۔ میرا خیال ہے کہ آپ وہ جواب ان کو بتا دیجیے گا، غالباً تاخیر سے تشریف لائے تاکہ دوسروں کا وقت اس میں صرف نہ ہو۔ فرشتوں کی طرح وہ اگر اس طرح کے جذبات سے خالی ہوتے تو ان کی بات کسی پر اثر انداز نہ ہوتی، یعنی بات تو پہنچ جاتی لیکن وہ بات پھر انسانی بات نہ سمجھی جاتی، وہ انسان کے سینے سے نہ نکلتی، اس کے پیچھے وہ جذبات و احساسات نہ ہوتے۔ اور اگر اس کے ساتھ دینے کے لیے، پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے کچھ لوگ آگے بڑھتے تو ان کو بھی جو انسانی گرم جوشی ہے، جو انسانی محبت ہے، جو انسانی تعلق ہے، وہ نہ ملتا۔ اور اس طرح جس طرح کہ آپ اب دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس یہ قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ کسی کمپیوٹر کے ذریعے سے ہم کو منتقل ہوا ہے، یہ انسانوں نے منتقل کیا ہے۔ وہ انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ اگر وہ اتنی بڑی جماعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محبت، اس اعتماد، اس اذعان میں متعلق نہ ہوتی تو قرآن مجید اس حفاظت کے ساتھ پہنچ نہیں سکتا تھا۔ تو یہ سب کچھ جو کچھ ہوا وہ اس انسانی تعلق کی بنیاد پر ہوا۔ چنانچہ ایک طرف پیغمبر دین دینے کا کام کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک پوری کی پوری انسانی جماعت ہے جس کے اندر تاثیر و تاثر کے غیر معمولی تعلق کا ظہور ہو رہا ہے۔ وہ تعلق ہے کہ جس نے بعد میں صدی 2 صدی تک لوگوں کو سرشار کیے رکھا ہے۔ یعنی آج بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں بہت سی بدعات ضرور در آئی ہیں، لیکن وہ محبت کا، وہ شفقت کا، وہ رحمت کا تعلق ہے جس تعلق کو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت وہ کس طرح ظہور پذیر ہوا ہوگا۔ تو یہ بات ہے جس کو یہاں بیان کرنا مقصود ہے کہ نبی صرف خلقت کے لحاظ سے انسان نہیں ہوتا، فطرت کے لحاظ سے بھی انسان ہی ہوتا ہے۔ یعنی یہ بالکل درست ہے کہ غضب ان حدود سے تجاوز نہیں کرتا جس سے اسے نہیں کرنا چاہیے۔ حسرت ندامت وہاں نہیں لے جاتی جہاں وہ یاس میں ڈل جائے۔ ہر چیز کے کچھ حدود ہیں، لیکن جتنا اس کا انسانی ظہور ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے، ہر حال میں ہوتا ہے۔ پھر یہی نہیں، انسانیت کا مظہر اتم ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ دیکھیے بار بار میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ ہے انسان ہے، لہٰذا انسانیت ہی اپنے آخری ظہور میں آ رہی ہے۔ یعنی انسانیت کسی جامد چیز کا نام نہیں ہے، اس کا ایک بڑا بنیادی ظہور ہے
اور اس کے پھر بے پناہ درجات ہیں. تو وہ جو درجات ہیں انہی کا ظہور ہو رہا ہے, کسی الگ شخصیت کا ظہور نہیں ہو رہا جو انسانیت سے ماورا ہو گئی ہو. پھر یہی نہیں, انسانیت کا مظہر عتم ہونے کے ساتھ وہ اپنی قوم کے بھی کامل ترین فرد ہوتے ہیں. یہ ایک دوسرا پہلو ہے. یعنی ایک تو یہ نا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے انسانی خصائص وہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے, مشرق میں, مغرب میں, جن کا میں نے اوپر ذکر کیا. یعنی آپ انسان مراکش کا اٹھا لیں, انڈونیشیا کا اٹھا لیں, امریکہ کا اٹھا لیں, کہیں کا اٹھا لیں, تو اس کے اندر وہ سب چیزیں ہوں گی. اس کے اندر شفقت بھی ہوگی, رحمت بھی ہوگی, غصہ بھی اسے آئے گا, رنج بھی ہوگا, الم بھی ہوگا, قلق, اضطراب, پریشانی, حسرت, افسوس, یہ سب چیزیں ہوں گی. دل گرفتگی بھی ہو جائے گی, غلطی ہوگی, سارے انسانوں سے ہوتی ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم انسانی خصائص کہتے ہیں. یہ کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ جہاں جہاں بھی انسان پائے جاتے ہیں وہاں ان خصائص کا ظہور ہوتا ہے. تو پہلے ہم نے دیکھا کہ اس اعتبار سے بھی پیغمبر انسانیت ہی کا مظہر عتم ہوتا ہے. یعنی انسانیت سے ماورا, انسانیت سے مختلف یا انسانیت کی نفی کر کے کوئی شخصیت نہیں وجود میں آتی, بلکہ انسانیت بحیثیت انسانیت اپنا ظہور کرتی ہے اور اپنے کامل ظہور میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اور جب میں لفظ کامل بولتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیفیات بیان ہوئی ہیں, یہ رحمت کی, غضب کی, قلق کی, اضطراب کی, یہ بھی عام انسانوں کی نسبت بعض اوقات گہری ہوتی ہیں لیکن حدود سے کبھی تجاوز نہیں کرتی. تو یہ انسانیت کا پہلو ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بہرحال انسان ہونے کے ساتھ وہ کسی قوم کا ایک فرد بھی ہوتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ایک قوم ہے جس کے اندر پیغمبر پیدا ہوتا ہے, تو ہر قوم اپنے کچھ اشراف رکھتی ہے, اپنے کچھ بہترین انسان رکھتی ہے. یعنی اگر آپ کسی بھی قوم کا مطالعہ کریں تو اس میں پھر قومی خصائص کا بھی ایک ظہور ہوتا ہے. یعنی جس طریقے سے آپ آج کے زمانے کی بعض قوموں کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ فلاں قوم میں فلاں چیز بڑی غیر معمولی پائی جاتی ہے. ان کے ہاں وقت کی پابندی کا بہت خیال ہوتا ہے, وہ وعدے کے بہت پابند ہے. تو انسانی خصائص کا بعض اوقات قومی سطح پر بھی ظہور ہوتا ہے. اس سے ایک ثقافتی پہلو بھی سامنے آتا ہے. یعنی اس میں بزرگ کیسے بیہیو کرتے ہیں, وہ بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں, وہ فیصلے کرنے کے لیے کیسے بیٹھتے ہیں. تو ایک انسانیت کا پہلو ہے اور ایک قوم کا پہلو ہے. تو یہاں آپ دوسرا پہلو بیان کیا ہے. پھر یہی نہیں, انسانیت کا مظہر عتم ہونے کے ساتھ وہ اپنی قوم کے بھی کامل ترین فرد ہوتے ہیں. یعنی ان کی قوم اپنے قومی خصائص کے لحاظ سے بھی, ہر قوم کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قابل اصلاح کہی جا سکتی ہیں یا جن کے معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خرابی کا باعث ہے, لیکن ہر قوم میں بہترین اوصاف و خصائص کا بھی ظہور ہوتا ہے اور وہ اس قوم کے لحاظ سے ہوتا ہے. وہ لباس میں ہوتا ہے, تہذیب میں ہوتا ہے, ملنے جلنے میں ہوتا ہے, ضیافت کے طریقوں میں ہوتا ہے, جس کو ہم سماجی اخلاقیات کہتے ہیں. سماجی اخلاقیات یہ بنیادی اخلاقیات ہی سے پیدا ہوتی ہے, لیکن اس کا قالب اور اس کے پیرہن مختلف ہو جاتے ہیں. اسی سے انسانوں میں تنوع پیدا ہوتا ہے. مہمان نوازی ایک صفت ہے, وہ مجھ میں بھی ہوگی, آپ میں بھی ہوگی, زید میں بھی ہوگی, بکر میں بھی ہوگی, لیکن بعض قوموں میں اس کا جب ظہور ہوتا ہے تو وہ بہت ہی غیر معمولی ہو جاتا ہے اور اس کے اظہار کے اسالیب بھی بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے قومی خصائص اسی بنیادی اخلاقیات سے پیدا ہوتے ہیں, لیکن ہر قوم میں اپنی ایک الگ شناخت بھی پیدا کر لیتے ہیں. تو پیغمبر جس قوم میں آتا ہے وہ اس قوم کے بھی کامل ترین فرد ہوتے ہیں. یعنی اس قوم نے ان بنیادی اخلاقیات اور ان بشری خصائص کی بنیاد پر جن چیزوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا ہے وہ اسی آئیڈیل کے مطابق ایک مثالی شخصیت ہوتے ہیں. ان کے حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کا عطر اور خلاصہ, اس کی تہذیبی روایت کا امین اور اس کے محاسن اخلاق کا جامع ہوتا ہے. یعنی جب آپ کسی قوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس قوم میں کیا خوبیاں ہیں قومی حیثیت سے, جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ بنیادی اخلاقیات نے کیا لباس پہنا ہے, اس قوم نے کیا پیراہن اختیار کیا ہے, ملنے جلنے کے آداب کی ہر جگہ کچھ صورتیں آپ کو نظر آئیں گی, لیکن کیا وہ ہر قوم میں یکساں ہوتی ہیں؟ اسی طرح سے لباس پہننے کے آداب ہر جگہ ہوں گے, لیکن کیا ہر قوم میں یکساں ہوتے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس قوم کے اندر جس بہترین شکل میں ظہور پذیر ہوئی ہوتی ہیں, پیغمبر اس کا بھی بہترین نمونہ ہوتے ہیں. ہر نبی اپنی قوم کا عطر اور خلاصہ, اس کی تہذیبی روایت کا امین اور اس کے محاسن اخلاق کا جامع ہوتا ہے. یعنی اس نے جو تہذیبی روایت قائم کی ہے, اچھی تہذیبی روایت, وہ اس کا امین بھی ہوتا ہے. اور
اس نے اپنے ہاں صدیوں سے جو خصائص پیدا کیے ہیں قومی لحاظ سے، وہ بھی اس کی شخصیت میں پوری شان کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں، اور محاسن اخلاق کا بھی وہ ایک اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے۔ یہ فرق سمجھ لیجئے کہ انسانیت اپنی ذات میں ایک تاثر رکھتی ہے، لیکن وہ مشترک ہوتا ہے قوموں، علاقوں اور زمانوں سے بالکل ماورا ہو کر، اور وہی انسانیت جب کسی قوم میں ظہور پذیر ہوتی ہے تو وہ زمانی بھی ہوتی ہے، وقتی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ظہور کے انداز بھی بہت تبدیل ہو جاتے ہیں، اس میں بڑا تنوع پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس قوم کا کلچر ہے، یہ اس قوم کی تہذیب ہے، یہ اس قوم کی ثقافت ہے۔ یعنی تہوار منانا ہم میں سے ہر ایک کی فطرت میں موجود ہے، لیکن وہ تہوار جو صورتیں اختیار کرتے ہیں وہ ہر قوم میں یکساں نہیں ہوتی۔ تو اس طرح قومی محاسن وجود میں آتے ہیں، تو اپنی قوم کے محاسن کا بھی پیغمبر بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ سب پیغمبروں کی شخصیت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ ان کی تمام برائیوں سے پاک ہوتا ہے، یعنی پیغمبر کے ہاں وہ برائیاں نہیں ہوتی، اس لیے کہ کوئی قوم بھی برائیوں سے پاک نہیں ہے۔ ہر قوم کے اندر جس طرح محاسن ہوتے ہیں، اسی طرح ہر قوم کے اندر ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن سکتی ہیں۔ وہ تہذیبی بھی ہوتی ہیں، ثقافتی بھی ہوتی ہیں، سماجی بھی ہوتی ہیں۔ ان برائیوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ ان کی تمام برائیوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن عادات و شمائل میں ان سے اس قدر مشابہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اور اس کی قوم مثل دو آئینہ نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک چیز ہے عادات شمائل، اور ایک چیز ہے برائیاں اور خرابیاں۔ تو ہر قوم اصل میں اپنی ایک شخصیت بناتی ہے، جس کو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے اپنا تعارف پیدا کرو۔ یہ تعارف کیا چیز ہے؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان ہونے کے باوجود شکل میں، صورت میں، اپنے اظہار میں، اپنی زبان میں، اپنے لہجے میں بہت مختلف بنایا ہے۔ تو فرد کی حیثیت سے ہمارا یہ اختلاف ہی شناخت پیدا کرتا ہے۔ تو اسی طرح کسی قوم کے اندر جو انسانیت کے خصائص و اوصاف ہوتے ہیں وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں، تو اس سے قومی شناختیں وجود میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی میری آیات میں سے ایک آیت ہے۔ آپ سب انسانوں کو باٹا کے جوتے نہیں بنا سکتے کہ وہ ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے نکلتے چلے آئیں۔ جس طرح انسان سے مختلف ہے بہت سی چیزوں میں، اگرچہ انسانیت میں مشترک ہے، بالکل اسی طرح قومیں اگرچہ دنیا کی قوموں ہی کی طرح ہیں، لیکن ہر قوم اپنی کوئی تہذیبی روایت رکھتی ہے، اپنی کچھ شناخت رکھتی ہے، اپنے سماجی اخلاقیات کے کچھ سانچے رکھتی ہے۔ وہ جو چیزیں ہیں وہ عادات و شمائل کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ یعنی ایک قوم کے لوگ بیٹھتے کیسے ہیں، وہ ضیافت میں کیسے جاتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ تعزیت کیسے کرتے ہیں، وہ ملتے وقت کن چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کے ہاں کسی غم میں، کسی علم میں رد عمل کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس سے عادات اور شمائل وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں پیغمبر مشابہ ہوتا ہے اپنی قوم سے، یعنی وہ ان کے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہوتی، برائی نہیں ہوتی اس میں، لیکن وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کی قوم کے افراد ہوتے ہیں۔ تو اس طرح گویا وہ اور اس کی قوم مثل دو آئینہ نظر آتے ہیں، جیسے دو آئینوں کو آمنے سامنے رکھ دیں جن میں سے ایک کو دوسرے میں دیکھا جا سکتا ہے، یہ اس میں نظر آئے گا، وہ اس میں نظر آئے گا۔ قرآن نے اسی بنا پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا تو جامع بشریت ہی میں بھیجتا۔ یہ ایک جواب یہ بھی دیا ہے، یعنی جب قریش نے کہا کہ ہمارے لیے تو کسی فرشتے کو آنا چاہیے تھا، وہی جس طرح کہ میں نے ان کے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو دیکھتا ہے، اپنے اندر شیطان کی آویزش کو دیکھتا ہے، پھر یہ دیکھتا ہے کہ میں نے خود اپنے ساتھ اپنے جذبات میں بہہ کر اور اپنی حماقتوں سے کیا کیا ہے، تو اسے باور نہیں آتا کہ کوئی انسان بھی خدا کا پیغمبر ہو سکتا ہے۔ یہ جو انسان کی اپنے بارے میں یہ احساس ہے، ظاہر ہے کہ اس کا وہ دوسروں پر اطلاق کرتا ہے، تو وہ یہ پھر کہتا ہے کہ کسی فرشتے کو رسول بنا کے کیوں نہیں بھیجا، یعنی ہمارے ہی جیسا انسان کیوں ہمارے اندر اٹھایا۔ اور اسی کا نتیجہ پھر بعد کے ادوار میں یہ نکلتا ہے کہ جب لوگ متعلق ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایسی غیر معمولی شخصیت، اچھا اللہ نے انتخاب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات دیے تھے، تو وہ باور نہیں کرتے کہ یہ انسان ہے، تو یہ بحث کرنی پڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ نور بشر کی بحثیں جو آپ نے دیکھی ہوں گی وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر کی شخصیت جو ہے وہ جس طرح فطرت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہوتی ہے، اسی طرح اپنے قوم کے عادات و شمائل کا بھی اعلیٰ نمونہ ہوتی ہے۔ یعنی اس کی اپنی قوم کے اندر جو خوبیاں سماجی اخلاقیات کی صورت میں ایک خاص طرح کی تجسیم اختیار کرتی ہیں،
وہ ان کو بھی اسی طرح اپنائے ہوئے ہوتا ہے. تو اس طرح وہ اور اس کی قوم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہوتے. تو قرآن مجید نے اسی بنا پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتا تو جامعہ بشریت ہی میں بھیجتا، اس لیے کہ اس کے بغیر ان کے اور ان کے مخاطبین کے درمیان ابلاغ کا کوئی مؤثر رشتہ قائم نہیں ہو سکتا تھا. پیغام تو پہنچ جاتا، یعنی کتاب دے دی جاتی، لیکن وہ تعلق پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ جو تعلق اصل میں انسانوں کو جوڑتا بھی ہے، ان کے دل و دماغ کی تسخیر بھی کرتا ہے، اور انہیں ایک ایسی جماعت بھی بنا دیتا ہے کہ جو پھر دنیا کے لیے ہدایت کا سامان کرتی ہے اگر وہ بن جائے تو. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ غیر معمولی واقعہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سانچے میں ڈل گئے، لیکن سیدنا مسیح علیہ السلام 10-12 لوگ ہی ہیں، تاہم وہ بھی اپنا ایک امتیاز پیدا کرنے میں کامیاب رہے ہیں. ایک دو کو نکال دیجئے تو وہ سب کے سب بھی قرآن مجید جیسے ان کا ذکر کرتا ہے، جس طرح حواری کا ان کو لقب دیتا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابلاغ کا کیسا مؤثر رشتہ قائم ہوتا ہے پیغمبر اور اس کے ساتھیوں میں. تو قرآن مجید نے سورہ انعام میں یہ 9 نمبر آیت ہے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اسے بھی انسانی کی صورت میں بھیجتے. یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ کسی فرشتے ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ طے ہو جاتا کہ اس کو بھیجنا ہے، جو ان کا مطالبہ پورا کرنا ہے، تو اسے جامعہ بشریت ہی دیتے نا، اس میں انسانی خصائص پھر پیدا کرتے، اسے تمہارے ہی جیسا بناتے، تو فرق کیا پڑتا اسے؟ یعنی سوائے اس کے کہ ایک دوسری مخلوق کو ہم اپنے کمال قدرت سے ایک دوسرا جامہ پہنا دیں، اور تو کچھ نہ ہوتا. تو صورتحال تو وہی رہتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتے تو اسے بھی انسانی کی صورت میں بھیجتے، اور اس طرح وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اس طرح ان کو اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں اب پڑے ہوئے. یعنی نتیجہ پھر بھی وہی نکلتا، جو صورتحال اب ہے وہی صورتحال پھر پیدا ہو جاتی. تو یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے نتیجے میں؟ تو یہ حماقت پر توجہ دلائی ہے. کیا مطالبہ کر رہے ہو؟ یعنی تمہارے لیے تاثیر اور تاثر کا تعلق تو پیدا ہی ایسے ہونا ہے، تو اگر ہم کسی فرشتے کو اس منصب پر فائز کرتے تو یہی سب کچھ ہمیں وہاں بھی کرنا پڑتا، ورنہ یہ تاثیر پیدا نہ ہوتی اس کلام کے اندر. اور اگر ہم وہ کرتے تو جو شبہ تمہیں اب ہے وہی شبہ پھر ہوتا، تو پھر تم کہتے کہ کھاتا اسی طرح ہے، پیتا اسی طرح ہے، بات اسی طرح کرتا ہے، پھر ہم بتاتے کہ نہیں اصل میں فرشتہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ التباس دور کیسے ہوتا؟ اگر فرشتہ فرشتے کی حیثیت سے آتا تو پیغام نہ پہنچ سکتا، تاثیر نہ پیدا ہوتی، تعلق نہ بن پاتا. اور اگر ہم اس دھوکے میں تمہیں مبتلا کر دیتے کہ اس کو جامعہ بشریت پہنا دیتے تو ہمیں ہی بتانا پڑتا نا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، تو اس سے کیا فرق واقع ہو جاتا. تو تمہارے التباس کا معاملہ اس صورت میں ہی وہی رہتا. بہت اچھا جواب دیا ہے. فرمایا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اس طرح ان کو اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں. ان پیغمبروں کا معاملہ البتہ کسی حد تک مختلف ہے جو محض اتمام حجت کے لیے آئے. یعنی اگر کسی پیغمبر نے یہ کرنا ہے کہ اتمام حجت کرنا ہے، اتمام ہدایت کرنا ہے، اس سے ایک جماعت وجود میں آنی ہے، معافی، اس پیغام کو اگلی نسلوں کو منتقل ہونا ہے، یا پہلے ایک امت موجود ہے اس امت کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہونا ہے، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں. لیکن کچھ پیغمبر ایسے بھی ہیں جو محض اتمام حجت کے لیے آئے، یعنی معاملہ ختم ہو گیا. اب کون لوگ ساتھ آنے ہیں اور کس نے ساتھ دینا ہے اور کن لوگوں سے تعلق پیدا ہونا ہے، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. آخری درجے میں حق کو واضح کر دیا جائے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ اب عذاب کا فیصلہ ہوگا. تو یہ مطلب ہے اس جملے کا. ان پیغمبروں کا معاملہ البتہ کسی حد تک مختلف ہے، یعنی یہ نہیں کہ سرتاسر مختلف ہے، کسی حد تک مختلف ہے، جو محض اتمام حجت کے لیے آئے. اس کی ایک مثال سیدنا یحییٰ اور سیدنا مسیح ہیں. یعنی یہ دونوں پیغمبر ہیں، ایک ہی زمانے میں آئے ہیں. سیدنا یحییٰ ذرا پہلے اور اس کے بعد سیدنا مسیح. سیدنا یحییٰ نے آ کے سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیشین گوئی کی، ان کے لیے راہ ہموار کی، اور پھر سیدنا مسیح نے آ کے آخری حجت تمام کر دی. یہ بھی بالکل معلوم ہے اور قرآن مجید نے بھی بتا دیا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کی ایک منتخب قوم تھے، ان کو ایک بڑا منصب دیا گیا تھا، ان کے لیے یہ خدا کے آخری پیغمبر تھے. ان کے بعد گویا جیسے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ جڑوں پر کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے
اور اس قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کے غضب کا نشانہ بن جانا تھا۔ یہ صورتحال جب پیدا ہوئی ہے تو پھر سیدنا مسیح اور سیدنا یحییٰ دونوں کی شخصیت میں کچھ فرشتوں کی سی خصوصیات ہیں۔ اپنی فطرت کے لحاظ سے وہ فرشتوں کے زیادہ قریب محسوس ہوتے ہیں۔ شادی بھی نہیں کی، گھر بھی نہیں بسایا، عام انسانوں کے طریقے پر رہے بسے بھی نہیں، اس لیے کہ معاملہ ختم ہو رہا ہے۔ وہ کہتے بھی یہی ہیں، اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو سیدنا مسیح سے کہا جاتا ہے جب گھر بسانے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ میری قوم درخت کی جڑوں پر تو کلہاڑا رکھا ہوا ہے، تم مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی میں کہاں گھر بساؤں اور کس دنیا کو آباد کروں؟ لہٰذا لوگوں نے ان سے فائدہ بھی کمی اٹھایا، یعنی اس کا پھر نتیجہ بھی یہی نکلا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی یہ چیز ہے کہ معاملہ ختم ہو رہا ہے، اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی، اور لوگوں نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا، حجت تمام ہو گئی۔ غیر معمولی معجزات، غیر معمولی شخصیت۔ اگر آپ سیدنا مسیح کو دیکھیں بائبل میں، انجیل میں، جہاں ان کے مواعظ نقل ہوئے ہیں یا ان کے سوانے ہمارے سامنے آتے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک بڑی مختلف تصویر آتی ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو گفتگو کرنے کا انداز، تمثیلات پیش کرنے کا طریقہ، رد عمل جیسے وہ ظاہر کرتے ہیں، اس کے اندر یعنی فرشتوں کا قرب زیادہ محسوس ہوتا ہے شخصیت کے اظہار میں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو مثلاً آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات میں نظر آتی ہیں، وہ آپ کو یہاں نظر نہیں آئیں گی۔ یعنی ایک طرح کا غیر متعلق ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ انسانی شخصیت اپنا ظہور کرتی ہے اور لوگوں سے متعلق ہوتی ہے، اور جب وہ لوگوں سے متعلق ہوتی ہے تو اس میں ان سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا، یعنی وہ محبتیں، وہ شفقتیں، وہ رحمتیں، وہ غضب، وہ اس طریقے کا ملنا، وہ پیچھے ہٹنا، وہ حسرتیں، وہ افسوس، وہ جو انسانی شخصیت کے پہلو ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے کچھ قومی خصائص ہیں، یعنی وہ بھی برسوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے بھی کچھ عادات و شمائل ہیں۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ ترین شخصیات ہیں دونوں، لیکن صاف یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسانیت سے کچھ بلند سے ہو گئے یا ماورا سے ہو گئے۔ بلند کا لفظ شاید موضوع نہ ہو، ماورا سے ہو گئے، یعنی شخصیت میں۔ اب یہی دیکھ لیجیے، مثال کے طور پر گھر ہی نہیں بسایا، اولاد کی کوئی خواہش ہی نہیں، یعنی انسان کی فطرت ہے نا یہ۔ اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے جو طریقے ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کو بہت کمال پر لیکن بہت انسانی نظر آتے ہیں، یا اپنے گرد و پیش میں اپنے صحابہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا ان کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے جس طرح کا لب و لہجہ حضور اختیار کرتے ہیں وہ انسانی خصائص کے زیادہ قریب ہے۔ اور سیدنا یحییٰ اور سیدنا مسیح یہ معلوم ہوتا ہے کسی اور جگہ پر کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جس کو بیان کیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان شخصیات کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیش نظر صرف اتمام حجت ہے، یعنی یہ واضح ہے اب کہ اس قوم کو تباہ ہو جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی محکومی کی سزا ان کو دی جانی ہے۔ چنانچہ پھر حضرت مسیح کو جب اٹھایا ہے تو آپ دیکھیے نا کہ وہ اعلان کتنا غیر معمولی ہے کہ انی متوفیک، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب تمہیں وفات دوں گا، اور پھر اس کو رافع کا الیہ، تیری قوم کو تیرے قریب بھی نہیں آنے دوں گا بلکہ اٹھا لے جاؤں گا۔ وہ مطہروں کا من الذین کفروا، یعنی مطہروں کا لفظ بتا رہا ہے کہ نجاست کا ڈھیر ہے یہ قوم، میں اس سے تمہیں پاک کر دوں گا۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اب قیامت تک تیرے ساتھ ادنا نسبت رکھنے والے، تیری پیروی کرنے والے، تیرے پیچھے چلنے والے، وہ ان کے اوپر سیاسی لحاظ سے، قومی لحاظ سے فوقیت رکھیں گے، یعنی ان کو میں نے ان کی محکومی میں مبتلا کر دیا، اور یہ الی یوم القیامہ، قیامت تک ہے۔ یعنی یہ سزا جو بنی اسرائیل کو دی گئی یہ اس انتخاب کے نتیجے میں دی گئی، اور اس سے اللہ کا یہ قانون بھی معلوم ہوا کہ جب آپ کسی منصب کے لیے منتخب ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ پھر عام انسانوں کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو یہ باب یہاں مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نبی کی عصمت کا مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔